دوستوں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ بی بی سکینہ جب اپنے بابا کے ساتھ لپٹ کر رونے لگتی ہیں، امام حسین علیہ السلام شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ 4 سال کی معصوم بچی کو سیدنا زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدنا ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کے رخصت پر قیامت کا سماں آ گیا، یہاں تک کہ یزیدی فوج 10 میل پیچھے ہو گئی۔ بالآخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہیں۔ کہیں سے آوازیں گئے، بھائی پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں تمام یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سعد ابن انس نے ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی، اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں۔ شمر ملعون چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین حرم کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، آپ نے روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے۔ معصوم بچی کے قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے میں امام حسین کا سر نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سیدہ سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے بی بی، اپنے آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب، میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ شیطان نما انسان شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا، بنا دن کے اونٹ کی پشت پر بی بی سکینہ کو رسی سے باندھ دیا اور تماچا مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار پہنچنا ہے اور وہاں پر انعام لینا ہے کہ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا اور مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا، اپنے سپاہیوں سے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، اور پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔
सईदा सकीना दरबारे यजीद में इस तरह से खड़ी थी, जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे, जब दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे। यजीद ये देखकर कहने लगा, सकीना तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? सईदा सकीना ने कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सी को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पाँव को नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो। बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहना था कि यजीद लानती ने उस तश्त पर से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन देखते ही बीबी सकीना रोने लगी। आगे आ रही थी। यजीद कहने लगा, ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तहान लूँगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना रोते रोते पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाएं। बस बीबी सकीना का इतना ही कहना था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको ज़िंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को ज़िंदान में कैद कर दिया गया। ज़िंदान के एक गोशे से परिंदे आते जाते थे। बीबी सकीना अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन से पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया, मेरी बहन सकीना, वो अपने घर आ जा रहे हैं। इस पर सईदा सकीना ने फरमाया, भैया हम कब अपने वतन जाएंगे? और इमाम हुसैन को याद करते करते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा, मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सईदा सकीना ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे, बाबा अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। इमाम हुसैन ने हाथों को पिलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आँख खुली, सईदा सकीना ने अहले हरम से, सईदा ज़ैनब से और सबसे कहा, मुझे मेरे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगे। ज़िंदान में रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। यजीद सो रहा था। ज़िंदान से जब आवाज़ आई, सब सईदा बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे। तो वो उठकर कहने लगा अपने सिपाहियों से कि यह आवाज़ कैसी है? सिपाही कहने लगे, लगता है कि वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो कि उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज़ ना करें और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सरे हुसैन को अहले हरम को दे दिया। इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। हालते बीमार में बेहोश सईदा सकीना को जगाया। बाबा का सर सईदा सकीना ने जो अपने पहलू में पाया तो सरे हुसैन को अपनी गोद में लेकर बीबी सकीना 4 साल की मासूमा इतना रोई, रोते रोते बाबा की याद में इस दुनिया से चली गई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।